بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ، ماشاء اللہ. جی نعت کون پڑھے گی؟ کوئی گروپ کے اندر پڑھے گی یا ادھر سے کوئی پڑھے گی؟ گروپ کے اندر کوئی ہے نعت سنانے والی؟ جی جواب سنائیں. مکہ شہر نرالائے مدینہ برکت والائے نہ دو شہران دی رب کی تیر رکھوالی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا شان نرالی جتھے ٹرتا ریان دوالی. جی 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 اب کرو مردوں میں ان خوشبو والے نے ان پھلاں وچ ستا ہویا جے سونا باغ دمالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے دی کیا بات نرالی. ہر محل چلے جاؤ اکھی بھی پاؤ کنی سن آؤ میناراں وچ گونجتی جے اے جو قرآن بلالی. مکے مدینے دی کیا بات نرالی. ہاں ماشاء اللہ، بہت زبردست. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا وہ زوم ایپ کریں، یہ آواز نا بڑی پریشان کرتا ہے یہ نیٹ نا. زوم ایپ کریں. کل تو چھٹی ہوگی ہماری، پرسوں سے نا وہ کہتے ہیں صاف چلتی ہے. چلیں بہرحال، ہاں جی شروع کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج ہماری کتاب شروع ہوگی، پہلی کتاب کتاب الایمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمانی الفصل الاول. پہلی فصل ایمان کا، ایمان کی کتاب. کتاب کہتے ہیں مجموعے کو جس میں
زیادہ سارے مسائل ہوں، یعنی یہاں ایمان کے مسائل بیان کیے جائیں گے. توجہ کریں. ان عمر بن الخطاب قال بینما پہلی حدیث لا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ. یہ جو عمر بن خطاب ہے نا، مشکات میں بھی ان کی حدیث پہلی ہے، جامع ترمذی میں بھی انہی کی حدیث پہلی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی انہی کی حدیث پہلی ہے. بڑی شان والے صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب. چلیں جی، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھہر جائیں. وہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بینما، بینا مضاف اور ما یہاں زیادہ ہے. جس نے باتیں کرنی وہ اٹھ جائے کلاس سے. بینا مضاف، ما زیادہ ہے، آگے نحن مضاف الیہ ہے، اور یہاں ایک لفظ معذوف ہے بینما نحن حاضرون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دوران کہ ہم نبی کی خدمت میں حاضر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی. ذات یوم ایک دن. اذ طلع علینا رجل. از کا معنی اچانک. اچانک. یہ از للمفاجات، یہ مفاجاتی ہے. اچانک ماضی پہ از آتا ہے اور مبتدا پہ اذا آتا ہے. از اچانک، اطلع آیا، علینا ہم پر، رجل ایک آدمی. شدید بیاض الثیاب. ایک رجل کا معنی آدمی. یعنی وہ آدمی نہیں تھا بلکہ آدمی کی شکل میں آیا، اس لیے پیچھے طلع کا لفظ آیا ہے. طلع یطلع یہ نورانی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس، یعنی وہ آنے والا فرشتہ تھا، لیکن کیسے آیا؟ انسان کی رجل کی شکل میں آیا. اطلع علینا رجل، اچانک نمودار ہوا ہم پہ ایک آدمی. شدید بیاض الثیاب، ایسے ہی ہے، ہاں جی. سخت سفید کپڑوں والا. سخت سفید، کپڑوں والا. شدید بنا سخت، بیاض بنا سفید، سیاب کپڑے، سخت سفید کپڑوں والا. ہمیں بھی چاہیے نا مردوں کو ہمارا لباس سفید ہونا چاہیے. سفید لباس جو عالم ہوتا ہے نا، عالم دین حدیث پڑھانے والا، اس کو سفید لباس اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. میں حوالہ دیا کرتا ہوں، ہمارے ایک تھے علماء دیوبند کے، ایک ضیاء القاسمی، ان کی گاڑی بھی سفید، ان کا لباس بھی سفید، وہ خود بھی سفید تھے ماشاءاللہ. تو سفید لباس حدیث پڑھانے والے کو اچھا لگتا ہے. شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑوں والا، سخت سفید کپڑوں والا. شدید سواد الشعر. سخت سفید بالوں والا. شعر بنا بال، بالوں سواد بنا سیاہ. سخت سفید بالوں والا، یعنی بالکل نوجوان تھا، بالکل بوڑھا نہیں تھا، بزرگ نہیں تھا، نوجوان تھا. آپ بھی ماشاءاللہ بچیاں بچے جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ کی عقل جوان ہے، آپ کا دماغ جوان ہے، آپ کا سر جوان ہے، آپ کے کان جوان ہے، آپ کی آنکھیں جوان ہے، آپ کا دماغ جوان ہے، آپ کی کھوپڑی جوان ہے، آپ کی سوچ فکر جوان ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. آپ کی آواز بھی جوان ہے، اس لیے آپ جوانوں والا کام کیا کریں، پڑھا کریں. لا یرا علیہ لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں دیکھے جاتے تھے اس پہ سفر کے نشانہ. ایسے لگتا تھا کہ ادھر سے مدینہ کا ہی کوئی رہنے والا ہے، دور سے نہیں آیا. یعنی وہ تھکا ہوا بھی نہیں تھا، تھکا ہوا نہیں تھا، وہ تھکا ہوا نہیں لگتا تھا. جیسے آج کل ہمارے مولوی کہتے ہیں میں تھک گیا، وہ تھکا ہوا نہیں لگتا تھا. یہ اس پہ سفر کے آثار نشانات نمودار نہیں تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. مسافر بھی نہیں تھا، لیکن ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی اللہ اکبر. رکبتیہ، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے لگا لیے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی آپ کے سامنے زان میں تلمذ ہو کے بیٹھ گیا. پنجابی میں کہتے ہیں نبی دے گوڈے نال گوڈے لا لے. کیا بات ہے. اس نے لگا لیے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ. ووضع کفیہ، اور رکھ دی اپنی تھیلیاں علی فخذیہ، اپنے رانوں پر. اپنے رانوں، یعنی ایسے بیٹھ گیا ایسے. یا آپ کے رانوں پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی نبی کے رانوں پر، تاکہ نبی زیادہ متوجہ رہیں اس کی طرف، یا اپنے رانوں پر.
مقال دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. وقالا، اور کہنے لگا یا محمد اے محمد. اخبرنی. ٹھہر جائیں، تم بھی کہتے ہو یا محمد نہیں کہنا چاہیے. ہاں ہاں جی، یہ تو کہہ رہا ہے یا محمد. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. زندہ وہ تو کہہ سکتے ہیں نا. کون کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، قسم وہ تو کہہ سکتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا. اچھا وہ کہہ سکتے تھے، کسی صحابی نے تو نہیں کہا. صحابہ کے سامنے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے تو نہیں کہا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جبریل ہے، یہ صحابی نہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بے ادبی کر رہا ہے. دے مجھے جواب. کسی صحابی نے یا محمد نہیں کہا، وہابی بھی نہیں کہتے، اور تم کہتے ہو کہنا بھی نہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو جبریل ہے. ہے جواب کسی کے پاس؟ کوئی نہیں. اس کے کئی جواب ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ گروپ جی. پہلا جواب یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں، ہم مکلف ہیں، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا. ہم مکلف ہیں، فرشتے مکلف نہیں ہیں. دوسرا جواب سورہ نور کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ٹھیک ہے. جی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، اور یہ جبریل کہہ رہا ہے نا یا محمد، یہ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی اور یہ پہلے کی بات ہے. اور زیادہ جو راجح جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہم مکلف ہیں، جبریل مکلف نہیں ہے. لیکن کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی تابعی نے نہیں کہا، کسی مسلمان نے آپ کو آپ کی زندگی میں یا محمد نہیں کہا. اگر کہا ہے تو ابو جہل نے کہا ہے، اگر کہا ہے تو ابو لہب نے کہا ہے، کسی کافر نے کہا ہے. مسلمان نبی کو سامنے بٹھا کے یا محمد نہیں کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وقالا یا محمد اخبرنی عن الاسلام. مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں. قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اور آیا اللہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وان محمد رسول اللہ اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. وتقیم الصلاۃ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ. وَتُقِيمَ اس کا الصلاۃ پیچھے ان پہ عطف ہے، اور تو نماز قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت اور تو حج کرے بیت اللہ کا ان استطعت الیہ سبیلا. اگر تو طاقت رکھے اس کی طرف جانے کی، راستے کی. یعنی ارکان اسلام میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ حج کلمہ. کلمہ، دوسرا نماز. تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج. اللہ میں نصیب فرمائے. آگے چلے. قال صدقت اس نے کہا آپ نے سچ کہا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فاجبنا لہ یسألہ. صحابی کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا اس کے لیے. یسألہ و یصدقہ، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے. یہ ادیب انسان ہے، سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان. اس نے دوبارہ کہا مجھے بتاؤ ایمان کے بارے میں. قال آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ یہ ہے تعارف الشیء بذاتہ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ. ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. جی. آپ مانتے ہیں اللہ ہے؟ ذرا سب کہیں اللہ ہے. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. پہلی بات ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. نہیں، اللہ ہے. یہ ذرا سمجھیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. آگے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. ایک ہے. کیا کرتے ہو؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. پہلی بات ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. آگے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. تیسری بات اللہ کہاں ہے؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ عرش. اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ تو ہے، کس جگہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہمیں یہ بھی اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی وجودیت کی، اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ کوئی نہیں.
ہمیں اللہ کا پتہ نہیں. وہ کبھی کبھی آسمانوں پہ بھی آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ بھی آ جاتا ہے نا پچھلی رات. وہ عرش بری پہ تو ہے، پتہ نہیں کس جگہ ہے، کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. ہاں جی آگے چلے. تو من باللہ، تو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، ملک کی جمع ملائکہ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، کتاب کی جمع کتب، اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے ساتھ، وتؤمن بالقدر خیرہ، خیر ہی و شر ہی، اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر کے ساتھ. جو ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک. ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو ہوگا ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. جو ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں پچھتانے کی، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. جو ہو گیا بس ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا بس ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا، یہ تقدیر ہے، اور یہ ہے پختہ ایمان. ہو میں ادھر نہ جاتا تو یہ کام نہ ہوتا، میں وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. یہ ایمان نہیں، اسے ایمان نہیں کہتے. میں ادھر نہ جاتا، میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، یہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اللہ معاف کرے، میرا حادثہ میرے ساتھ پیش نہ آتا، میں بیمار نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں. ہمارا یہ ایمان نہیں ہے. بس جو ہو گیا ہو گیا. ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا. پیچھے ایک لفظ آیا ہے رسولوں کے ساتھ ایمان. یہ اس کا کیا مطلب ہے رسولوں کے ساتھ ایمان؟ حالانکہ رسول تو آخری ہمارے جی ہم مانتے ہیں سارے نبیوں کو ہے نا، شاباش. ایمان اللہ کے بس. لیکن محمد کا انکار تو نہیں نہ کرتے، جی لیکن ہم نے اب جو بھی دبایا وہ آپ سے سلب کے کرتے ہیں. زبردست جواب دیا آپ نے. ہمارا ایمان ہے کہ آدم اللہ کے نبی ہیں، نوح اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب اللہ کے رسول ہیں، لیکن بات محمد رسول اللہ کی مانیں گی. صلی اللہ. ٹھیک ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست جواب، 100/100. آگے چلے. قال فاخبرنی عن الاحسان. پہلے اسلام پھر ایمان. اب پوچھ رہا ہے احسان کے بارے میں، مجھے بتاؤ احسان کے بارے میں. قال ان تعبد اللہ، ہاں آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے. کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک، تراہ، ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو تجھے دیکھ رہا. قال ہم فاخبرنی، ایسے عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. مولا میں اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی یہ مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی یہ مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی یہ مولا نماز میں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آگے چلیں. قال فاخبرنی عن الساعۃ. اب چوتھی چیز آ گئی. اس نے کہا مجھے بتاؤ قیامت کے بارے میں. قال ما المسؤول عنها، آہا کیا بات ہے. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، نہیں جس سے سوال کیا گیا زیادہ جاننے والا، زیادہ علم رکھنے والا سوال کرنے والے سے. کیا مطلب؟ تم زیادہ جانتے ہو. نہیں، آپ نے فرمایا ارے پوچھنے والے قیامت کا علم تیرے پاس بھی ہے کچھ نہ کچھ، قیامت کا علم کچھ نہ کچھ میرے پاس بھی ہے، لیکن میں تجھ سے زیادہ علم نہیں رکھتا. لیکن میں تجھ سے زیادہ علم، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس، نہ جبریل کے پاس نہ محمد کے پاس صلی اللہ. علیہ وآلہ وسلم. ہاں نانگوں کے پاس تو ہے نا، یہ جو نانگے دھڑانگے، گلوں ننگے، لکو ننگے، کتے والی سرکار، استغفراللہ نہ بولتا علم ہے نا سارا. کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. بل مسئول عنہا باعلم من السائل. جی آگے چلے. قال فاخبرنی عن اماراتها. ان اماراتها. اب چھٹی چیز آ گئی.
ادھر توجہ کریں. اس نے کہا مجھے بتاؤ اس کی نشانیوں کے بارے میں. چلو نشانیاں تو بتا دو, نشانیاں تو بتا دو. جیسے میں ہاں جی. جیسے میں کہوں کہ فلانا جو وہ خیر دین ہے, آپ مجھ سے پوچھیں حضرت صاحب قاری صاحب وہ جو بابا خیر دین ہے وہ کب مرے گا؟ مجھے کیا پتہ ہے کب مرے گا؟ کہ ہے پتہ؟ کوئی نہیں پتہ, کوئی پتہ نہیں مجھے. پھر آپ پوچھیں کوئی نہ کوئی نشانی تو بتا دیں. میں کہوں ہاں جب اسے بخار چڑھے گا, جب اسے کینسر ہوگا, وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول یہ تو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی, اس کی نشانیاں تو بتا دیں. ٹھیک ہے, ہاں جی. نشانیاں سن لیں. قال ان تلد الامۃ ربتها. اللہ اکبر. کہ جنے گی لونڈی اپنا مالک, جنے گی لونڈی اپنا مالک. اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے نزدیک ماں باپ کے حقوق پامال کیے جائیں گے. ماں لونڈی کی مانند ہوگی, استغفر اللہ. اور اولاد آقا کی مانند ہوگی. اولاد کیا ہوگی؟ آقا کی مانند ہوگی. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے ایک آدمی کے دو بیٹے تھے. میں نے اس سے پوچھا تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے 2 ابو ہیں. پریشان تھا بیچارہ, بیٹے 2 تھے. میں نے کہا تمہارے ابو کا نام کیا؟ اس نے کہا میرے 2 ابو ہیں. میں نے کہا وہ 2 کیسے؟ اس نے کہا ایک کا نام ارشد ہے, ایک کا نام اشرف ہے. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں جی. نہیں سمجھ آئی؟ آج سے. بیٹوں کے نام کیوں بتا رہا ہے؟ ہاں, کون سے پریشان تھا؟ اس نے کہا میرے 2 ابے ہیں, ایک ارشد ہے, ایک اشرف ہے. میں سمجھ گیا یہ پریشان ہے بیچارہ, یہ ظالم دونوں نافرمان ہیں اس کے. چلے آگے چلے. یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها. وان تر الحفاۃ العراۃ وان تر الحفاۃ العراۃ. آگے پڑھیں. وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاشاء. یہ ٹھیک ہے. ہاں جی. یتطاولون فی البنیان. ترجمہ سنیں. وان ترا یہ کہ آپ دیکھیں گے الحفاظ ننگے پاؤں. الحفاظ مانا ننگے پاؤں. لکھ لیں, کاپیاں پاس رکھا کریں. حافی کی جمع حفاظ ننگے پاؤں, العراۃ ننگے بدن, آری کی جمع, العالۃ محتاج کنگال, آئل کی جمع, رعاشاء رائی کی جمع رعا بکریوں کے چرواہے. یتطاولون فی البنیان وہ فخر کریں گے عمارتوں میں. جتی پانوں نہیں لبدی, کپڑے پہننوں نہیں ملتے, روٹی کھانوں نہیں ملتی, بکریاں دے چھیڑو, مکان بڑے بڑے. یہ آپ نے دیکھے نا یہ جو اونٹوں کے چروائے چھیڑو ہوتے ہیں نا, اونٹوں کے یہ بلوچ جنہیں کہتے ہیں اونٹوں والے, یہ بڑے مالدار ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ قیامت کے نزدیک ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مکان بنائیں گے, بلڈنگیں بنائیں گے, عمارتیں بنائیں گے. آج ایسے ہی ہے. قال ثم انطلق فلبث. قالا اس نے کہا, کس نے کہا؟ عمر نے. شاباش. ثم انطلق پھر وہ اٹھ کے چلا گیا. فلبثت ملیا. میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. ثم قال لی یا عمر. پھر آپ نے فرمایا میرے لیے, اوے عمر اتدری من السائل. بھلا جانتا ہے سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم. میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ رسول جانتے ہیں, اللہ رسول خوب. عالم اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اللہ و رسولہ عالم. ذرا اس کی ترکیب تو کریں. اللہ لفظ اللہ مطوف علیہ, واو عاطفہ, رسول مضاف, ہو ضمیر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کے, مطوف علیہ مطوف مل کر مبتدا, عالم خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللہ و رسولہ عالم. ترکیبیں بھی یاد کیا کریں, اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. سبحان اللہ. فرمایا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا, وہ جبریل تھے, وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے. کیویں کہتے ہیں سناوا تینوں تے کواں نہیں, کواں تینوں سناوا نو نو. یہ حساب ہے. وہ گل میرے نال کر رہا سی لیکن سمجھا تمہیں رہا سی.
अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। जी, रवाहु मुस्लिम व रवाहु अबू हुरैरा मा इस इख्तिलाफ हदीस को मुस्लिम ने रवायत किया और रवायत किया अबू हुरैरा ने मा इख्तिलाफ कुछ इख्तिलाफ के साथ। वफ़ीही व और इज़ा और उसमें ये है वैज़ा पढ़े कि वैज़ा रअयतल खुफ़ातल उरात सुम्मा असुम्मल बुक, तर्जमा करें जब आप देखेंगे नंगे पाँव नंगे बदन, असुम्मल बुक बहरे गूंगे, असुम असम की जमा, बुक अब कम की जमा। मुलूक अल-अर्ज़ फ़ी वो खम्सी क्या होंगे? मुलूक अल अर्ज़, ज़मीन के बादशाह, बहरे गूंगे नंगे पाँव नंगे बदन, ज़मीन के बादशाह बने होंगे। ये आप हमारे कुरान बहरे ही हैं ना, ये गूंगे ही हैं, ये अंधे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। इन्हें कहना, जो पहले हमारे कुरान होते थे ना वो मुहद्दिस होते थे, वो शेखुल हदीस होते थे, वो कुरान के हाफिज़ होते थे, वो बुखारी पढ़ने पढ़ाने वाले होते थे। इन्हें तो सूरह इखलास भी नहीं आती। ये हैं बहरे गूंगे, ला यालमु नहीं लफ्ज़ छोड़ रहे हैं। फ़ी खम्सी फ़ी खमसिन, ये बात फ़ी खमसिन, ये मुब्तदा माज़ूफ़ की ख़बर है। असल इबारत यह है इल्मुस्साअति दाखिलुन फ़ी खमसिन, ठीक है, क़यामत का इल्म उन 5 चीज़ों में शामिल है। क़यामत का इल्म उन शामिल है जिन्हें अल्लाह ही जानता है। ला यालमुहुन्ना, इल्लल्लाह, नहीं कोई जानता उनको मगर अल्लाह। अल्लाह है। असल ये इसका मतलब फ़ी खमसिन ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, क़यामत का इल्म उन 5 चीज़ों में शामिल है जिन्हें नहीं जानता मगर अल्लाह। अल्लाह। सुम्मा करा अन्नल्लाह इन्नल्लाह, फिर आपने ये आयत पढ़ दी, इन्नल्लाह इंदहु इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, पहली चीज़। व युनज़्ज़िलुल गैस, वही बारिश उतारता है। दूसरी चीज़ वयालम, तीसरी वयालम मा फिल अरहाम, वही जानता है माँ के पेटों में क्या है, बच्चा है, बच्ची है, नेक है, बद है, खूबसूरत है, बदसूरत है, छोटा कद है, लंबा कद है, काला है, गोरा है, ये कौन जानता है? अल्लाह। डॉक्टर नहीं जानते? जानते हैं, चौथे महीने 10 नहीं देते, लड़की है 10 देने के नहीं। हाँ जी, मैं डॉक्टर जान देने दे जवाब। हाँ, ये भी अंदाज़ा ही है ना, कभी वो लड़की कहते हैं लड़का हो जाता है। उन्हें कहे ना ये बताएं काला है कि गोरा है, उन्हें कहे ना ये बताएं नेक है या बद है, मदरा है कि लंबा है, बताएं वो डॉक्टर। ये जो मौसमियात वाले हैं ये बताते हैं ना बारिश फलाने दिन आएगी, टाइम भी बता दिया करे ना ज़रा। ज़्यादातर बारिश आती भी नहीं, अंदाजे इनके। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता वो कल क्या कमाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को कोई नहीं पता वो कहाँ मरेगा। हाय हाय हाय, कोई नहीं पता किसी को, अल्लाह को पता है। ये कितनी चीज़ें हैं? 5। इनका इल्म किसके पास है? अल्लाह ताला। मैं आपको एक आगे हदीस पूरी कर ले। हदीस पूरी हो जी, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। बुखारी मुस्लिम। आगे अगली हदीस। नहीं पढ़ते हैं ज़रा, एक वाक़या सुन ले, बड़ा प्यारा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले हदीस की किताब लिखी मुअत्ता, कहते हैं उन्होंने मदीना में 40 साल बैठ के हदीस पढ़ाई, मस्जिद नबवी में। इमाम मालिक ने दुआ की, अल्लाह मुझे लंबी उम्र दे, मैं मस्जिद नबवी में बैठ के हदीस पढ़ाया करूं। एक दुआ और की, अल्लाह मेरी मुलाकात मलकुल मौत से भी करा दे, मैं उससे पूछ लूँ मेरी उम्र कितनी है। ओए होए होए, मलकुल मौत भी मुझे मिला दे। उसी रात अल्लाह ने मलकुल मौत को भेज दिया, किसके पास? इमाम मालिक के पास।
کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ کہا تم نے خود ہی تو مجھے بلایا ہے۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ میری عمر کتنی ہے؟ ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، ادھر دیکھیں 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، ایسے کیا اشارہ اور چلے گئے۔ امام مالک پریشان ہو گئے، آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ آپ بتائیں پیاری بچیاں بتائیں۔ نہیں کیا 15 کیا 5 کا اشارہ کیا اور چلے گئے، کیا سمجھا آپ نے؟ امام مالک پریشان ہو گئے، وہ 5 انگلیاں دکھا کے چلا گیا۔ پتہ نہیں 5 منٹ ہے میری عمر یا 5 گھنٹے ہے یا 5 دن ہے یا 5 ہفتے ہے یا 5 مہینے ہے یا 5 سال ہے، پریشان ہو گئے۔ ہاں واہ واہ واہ، بڑی ایڈوانس ہے میں بھی باپ آئی ہو، کیا بات ہے، آج تیرا انعام بن گیا۔ یہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ دس گئی ہے، بڑی قابل ہے، لیکن امام مالک نہ سمجھ پائے۔ 2 شاگرد تیار کیے، گروپ والی بچیوں بہنوں ام حبیبہ نے بتا دی ہے پہلے ہی، امام مالک نہیں سمجھ پائے۔ 2 شاگرد تیار کیے، کہا ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ ابن سیرین، جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، ان کا نام تھا محمد بن سیرین۔ ان سے میرے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ کئی دن کا سفر کیا، وہ 2 نوجوان لڑکے ان کے پاس پہنچے، کہا ایک بندے کو یہ خواب آئی ہے، ٹھیک ہے، اور خواب میں اسے ملک الموت ملے ہیں، وہ 5 کا اشارہ کر کے چلے گئے ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر دیں۔ ابن سیرین کہنے لگے کس کو خواب آئی ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا اس سے سروکار ہے، تم تعبیر بتاؤ۔ کہنے لگے نہیں میں ایسے تعبیر نہیں بتاؤں گا، مجھے بتاؤ وہ بندہ کون ہے۔ کہنے لگے ہم نے آپ کو وہ بندہ نہیں بتانا۔ ابن سیرین کہنے لگے اگر تم نے بندہ نہیں نہ بتانا تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو یہ خواب آئے، اگر ہو سکتا ہے تو امام الحدیث امام مالک ہو سکتا ہے۔ یہ خواب امام مالک کو آئی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اتنی بے تکلفی سے ملک الموت سے بات کرے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو امام مالک بات کر سکتا ہے۔ ان 5 انگلیوں سے مراد وہ 5 چیزیں ہیں، 5 دن نہیں ہیں، 5 گھنٹے نہیں ہیں، 5 منٹ نہیں ہیں، 5 ہفتے نہیں ہیں، 5 سال نہیں ہیں، ان 5 انگلیوں سے مراد وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے۔ امام مالک کے کہو امام مالک سے کہو تسلی کے ساتھ حدیث پڑھاتا رہے، تسلی کے ساتھ حدیث پڑھاتا رہے، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ یہ ہیں وہ 5 چیزیں۔ ویسے کیا بات ہے، بیبا نے تو پہلے ہی بتا دی ہے، ایک اور حدیث پڑھ لیں۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 ہاں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ٹھیک ہے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ یہ آگے تیسری حدیث، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے۔ بیٹے تو ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے ہیں، 60 حج، 1000 عمرے کیے ہیں، 60 حج 1000 عمرے، ہزاروں کی تعداد میں غلام آزاد کیے ہیں۔ یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلیں اگلی حدیث نہیں یہی پڑھے نا، ترجمہ تو کریں، بنی الاسلام علی 5 اسلام کی بنیاد ترجمہ کریں 5 چیزوں پر ہے۔ ہاں۔ شہادت گواہی دینا ان لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، اور وان محمد عبدہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے اور رسول ہو اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی عبد پہلے رسول بعد میں بعد میں، پہلے عبد کو ماننا پڑے گا، پھر رسول کو آپ مانیں گے۔
و اقام الصلاتی اور نماز قائم کرنا و ایتاء الزکاتی اور زکوٰۃ ادا کرنا ٹھیک ہے والحجی حج کرنا ہاں و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا ہاں متفق علیہ بخاری مسلم ایک اور پڑھ لیں وعن ابی ہریرہ قال ابو قال ہریرہ کون ہیں ان کا اصل نام کیا تھا عبداللہ یا عبد الرحمن بلیوں کے ساتھ پیار کرتے تھے بلیوں کے ساتھ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس لیے ان کو ان سے کتنی حدیث مروی ہیں 5374 5374 پڑھیں حدیث پڑھیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان جو آتا ہے نا ان ابی ہریرہ یا ان ابن عمر یا ان جو بھی اس میں ایک فعل محذوف ہے رویہ ان ابی ہریرہ کیا ہے رویہ یا یروا ان ابی ہریرہ کوئی بھی نکالے یروا لگا لیں یا رویہ لگا لیں ابو ہریرہ سے مروی ہے اس نے کہا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان بضع و سبعون شعبۃ الایمان بضع و سبعون شعبہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں جو بضع کا لفظ ہے نا بضع کا کہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے 3 سے 9 تک یعنی 73 کہہ لیں 74 75 79 تک ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں ایک روایت میں 60 بھی ہیں وہ بخاری کی حدیث ہے کیا اس کا جواب دیں گے آپ یہاں 70 ہیں 70 سے اوپر ادھر 60 سے اوپر اس کا جواب یہ ہے قرآن میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا نبی کہتے تھے اللہ مجھے اور علم دے اللہ مجھے اور علم دے اللہ مجھے اور علم دے اللہ نے پہلے 60 دی پھر 70 عطا کر دی یہ جواب بہترین جواب پہلے کتنی دی 60 پھر کتنی دی ہاں ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں جی افضلها قول لا الہ الا اللہ سب سے افضل قول لا الہ الا اللہ کہنا یہ افضل ایمان ہے افضل ایمان کیا ہے لا الہ الا اللہ آگے وادناہا اور سب سے کم اماطۃ الاذی اماطۃ الاذی الطریق تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹانا والحیاء شعبۃ من الایمان حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک شاخ ہے اور 17 میں حیا شامل نہیں تھا حیا کو الگ بیان کیا اس کی اہمیت کے لیے جیسے اللہ کا فرمان ہے نا حافظوا علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کو الگ بیان کر دیا اس کی اہمیت کے لیے جنت اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان جنت میں ان کو میوے ملیں گے آگے کھجور اور انار کا الگ ذکر کر دیا کیوں کھجور اور انار کی اہمیت واضح کرنے کے لیے حیا ایسے نبی نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے متفق علیہ لو جی 4 حدیثیں ہو گئی آج ہم نے 3 پڑھی ہیں متفق علیہ اللہ آپ کو خیر و برکت دے کل جمعہ ہے کل چھٹی ہوگی پرسوں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ذرا یہ اپنا نیٹ بہتر کریں آپ میری بات مان جائیں وہ جو زوم ایپ ہے اس کو اپلوڈ کریں تاکہ صحیح واضح کلیئر کٹ آپ تک میری آواز میرا پیغام پہنچے میں جو گروپ میں بچیاں سن رہی ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں کہ زوم ایپ کو اپلوڈ کر لیں اگر نہیں پتہ چلتا تو رابطہ کریں ہم سے میں عائشہ کو کہوں گا وہ کر دے گی یہ ضرور کریں مہربانی بہت شکریہ اب ہم اجازت لے رہے ہیں آپ سے اللہ آپ کو خوش رکھے ہم دعاؤں کے ساتھ آپ کو الوداع کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ